أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے تذکرے کے بعد کہ ایک نے دوسرے کو حسد میں قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات طے کر دی ان کے لیے کہ ان میں سے جو شخص بھی کسی کا بلا وجہ قتل کرے گا، بلا وجہ یعنی قصاص میں قتل کرنا یہ بلا وجہ نہیں ہے، ایسے ہی جہاد میں ہو یا پھر جو ہے کوئی رجم ہو، کسی نے کوئی گناہ کیا تھا ایسا جس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے جو ہے اس کو سزائے موت دی جاتی ہے، ایسا کوئی جرم نہیں، بلا وجہ ظلم ناحق کوئی کسی کا قتل کرتا ہے یا فساد مچاتے ہوئے، زمین میں بگاڑ مچاتے ہوئے اور دنگا کرتے ہوئے، اس طرح سے اگر کوئی کسی کا قتل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اور اس کے مقابلے میں جو کسی ایک جان کی بھی حفاظت کرتا ہے، ایک جان کو بھی ناحق قتل ہونے سے بچاتا ہے، ظلم سے بچاتا ہے، ناانصافی سے بچاتا ہے، یا پھر جو ہے اس کو کسی طرح سے اس کی حفاظت کرتا ہے، تو وہ گویا کہ اس نے تمام پوری انسانیت کو جان بچائی، پوری انسانیت کی جان بچانے کی طرح ہے۔ اللہ کے نزدیک جو ہے انسانی جان کی بڑی قدر و قیمت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کی بڑی جو ہے عظمت ہے، اس کو ضائع کر دینا ناحق جو ہے یہ اللہ کو بہت زیادہ ناراض کرنے والا ہے، گویا کہ وہ ایسی ہے جسے اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اسی نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اور وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا، اس کو انسان کتنا بڑا ظالم سمجھتا ہے، تو ایسے ہی جو ہے ایک جان کا قتل کرنا بھی ایسے ہی اصل میں یہ ہے کہ اس طرح سے کسی کی جان جو ہے اگر ناحق طریقے پر لی جائے تو یہ نہیں کہ وہ اس کا مسئلہ تھا، وہ ایک جان کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک پوری انسانیت کا مسئلہ ہے، اس کو انسانیت کا مسئلہ سمجھا جائے۔ ایسے ایک انسان کی عزت و آبرو پر جو ہے ناحق ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، اس کو بدنام کیا جا رہا ہے، کسی کی بے عزتی کی جا رہی ہے، تو یہ پوری انسانیت کی بے عزتی اگر ناحق طریقے پر ہو رہی ہے تو ایک جان کی قدر و قیمت اللہ کے یہاں پوری انسانیت کی قدر و قیمت کی طرح ہے، تو اس کی جو ہے اس کو ناحق ضائع کرنا یا اس کے خلاف کوئی جو ہے غلط کارروائی کرنا یہ بالکل اللہ کی طرف سے جو ہے اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اس کے خلاف ورزی کرنا جو ہے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی طرح ہے۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا، تو یہ بنی اسرائیل کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی، ہم سے پہلے والوں کو جو شریعت دی گئی، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت نوح علیہ السلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کو جو شریعت جو احکامات دیے گئے ہیں وہ سارے احکامات جو ہیں ہمارے اوپر بھی نافذ ہوں گے، الا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی جو ہے حکم شریعت میں جو ہے اس کے خلاف یا اس کے منسوخ ہونے کا کوئی جو ہے اس کی دلیل ملتی ہو تو الگ بات ہے، ورنہ کسی بھی ایسے حکم کا جس کا تذکرہ جو ہے قرآن مجید میں اللہ نے کیا ہے، اور وہ بھلے جو ہے پچھلی امتوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہو لیکن اس کے بارے میں جو ہے کوئی یعنی صریح حکم اس کے منسوخ ہونے کا نہیں ہے تو وہ حکم ہم پر بھی نافذ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بنی اسرائیل کی یہ حکم تھا یہ ہمارے لیے نہیں، بلکہ نہیں، یہ ہمارے لیے بھی ہوگا اور قیامت تک اللہ کی طرف سے جو ہے طے ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں منسوخ ہونے کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ جو ہے کسی یعنی عالم سے جو ہے اس بارے میں پوچھا گیا تو یہ تو بنی اسرائیل کے بارے میں کہا گیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کا امت محمدیہ کا ایک فرد جو ہے وہ بنی اسرائیل کے فرد سے زیادہ اہم ہے، معلوم یہ ہوا کہ یہ حکم ان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ہمارے ساتھ بھی ہے،
اور قیامت تک یہ اللہ کی طرف سے ضابطہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن مجید میں تذکرہ کیا۔ ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ہمارے رسول آئے، ہمارے بہت سارے پیغمبر آئے، کھلی ہوئے دلائل لے کر آئے، نشانیاں لے کر آئے، اللہ کی طرف سے جو احکامات دیے گئے وہ دلائل کی بنیاد پر دیے گئے، اس کی جو ہے ثبوت اللہ کی طرف سے پیش کیے گئے۔ ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ ان سب کے آنے کے بعد بھی، اللہ کے پیغمبروں کے آنے کے بعد بھی، رسول جو ہے اللہ کی نشانیاں لے کر آئے، اس کے باوجود بھی ان میں سے اکثر لوگ ایسے تھے جو زمین میں فساد مچاتے تھے۔ تو یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ جن چیزوں سے زمین میں بگاڑ ہوتا ہے، معاشرہ تباہ ہوتا ہے، معاشرے میں جو ہے برائیاں پھیلتی ہیں، ان ساری چیزوں کو روکنا بہت ضروری ہے، بھلے اس کا تعلق کسی انسان، کسی فرد سے ہو یا کسی معاشرے سے ہو۔ یہ نہیں دیکھا جائے کہ فلاں مسئلہ، یہ فلاں جو ہے فلاں ایک آدمی کا پرسنل مسئلہ ہے، نہیں، بلکہ یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے، اس کو انسانیت کا مسئلہ سمجھا جائے گا تو پھر جو ہے اس کی روک تھام کی کوشش کی جائے، ورنہ آدمی سمجھے کہ میرا مسئلہ نہیں ہے، فلاں کا مسئلہ ہے تو فلاں دیکھے، فلاں قبیلے والے نہیں، بلکہ کسی بھی انسان کا مسئلہ ہو، انسانی مسئلہ ہو تو اس کو جو ہے پوری انسانیت جو ہے اس کو اپنا مسئلہ سمجھے، یہ ہمیں شریعت بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں صحیح سبق